من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے یہودیوں کے جو آباء و اجداد تھے بنی اسرائیل، ان کی مختلف خرابیوں کا بیان تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اسی طرح کتاب کے احکامات کو جھٹلایا، شرک کیا اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ بہت سی خرابیاں تھیں جو یہودیوں کے آباء و اجداد نے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا ان کے پاس رسول نہیں آئے، ان کے پاس نبی نہیں آئے جو انہیں سمجھاتے رہے ہوں؟ تو ان آیات میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک عرصے تک تبلیغ کی، دعوت دی اور ایک کتاب ان کے حوالے کر کے گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یک کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے، اور ایک وقت میں کئی انبیاء ان کے پاس آتے رہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ اس کا جواب دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو سب سے آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے انہیں تورات کا سبق یاد دلایا، جو زبور کے اندر احکامات تھے ان کی طرف بلایا، اور انجیل میں جو احکامات تھے ان کی طرف ہر زمانے میں انبیاء کرام انہیں بلاتے رہے۔ لیکن ان کا آگے سے کیا طرز عمل تھا؟ فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتے ان کو سمجھانے کے لیے، حق بات بتانے کے لیے، اور وہ باتیں، وہ چیزیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں، وہ باتیں جب بتانے کے لیے آتے تو پھر یہ کیا کرتے؟ ان کی مخالفت کرتے۔ ان کی مخالفت اس طور پر کرتے کہ کچھ تو ان کی تکذیب کرتے، جھٹلاتے، اور کچھ ایسے ہوتے کہ طیش میں آ کر کے انبیاء کرام کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے۔ تو بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کا ایک مضبوط منصوبہ بنایا تھا، اور اسی طرح ایک دن کے اندر انہوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کیا اور ان کے 70 بڑے علماء کو شہید کیا۔ تو یہ ان کا طرز عمل رہا ہے ہر زمانے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد ہم نے چھوڑا نہیں بنی اسرائیل کو، بلکہ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے، مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول، یہ رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے۔ تو پے در پہ رسول آتے رہے ہر زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور ایک وقت میں کئی رسول ان کے پاس آئے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، البینات، واضح دلائل، معجزات عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کا کیا مطلب ہے کہ بزرگ، سردار، سید، ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ کا معنی ہے۔ اور مریم کا مطلب ہے عابدہ، زاہدہ، عبادت گزار اور قناعت اختیار کرنے والی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور ان کی والدہ کا نام آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم،
عیسی ابن مریم، تو جہاں بھی نام آتا ہے ان کی والدہ کا ساتھ نام آتا ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ تو یہاں پر ان کے والد کا ذکر نہیں کیا، والدہ کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عیسائیوں کو شرم دلائی جا رہی ہے، ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی شریف انسان بھی اپنی بیوی کا نام باہر لوگوں کے سامنے نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بار بار نام لے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور بیوی نہیں ہیں۔ تو ایک شریف انسان نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کیسے نام لے رہے؟ تو یہ عیسائیوں کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، عیسائیوں کو یہ نقطے کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی بن کر آئے، آخری رسول جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بن کر کے آئے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم، جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، البینات، واضح دلائل، معجزات دے کر بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا معجزات تھے ان کے؟ کہ وہ جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا، جو آنکھوں سے اندھا ہوتا تھا، ان کو کیا کرتے تھے؟ بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اس طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح مٹی کے پرندے بناتے، ان کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے واضح معجزات عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے روح القدس۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہودی ان کے مخالف تھے۔ یہودی نعوذ باللہ ان پر الزام تراشی کرتے تھے کہ آپ ایک زانیہ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح انہوں نے وقت کا جو حکمران تھا اس تک بھی یہ بات پہنچائی کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ ہماری کتاب کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، اور خود بھی اس بات کے در پہ رہتے تھے کہ ہم کسی طرح ان کو تکلیف پہنچائیں، ہم ان کو ایذا پہنچائیں۔ کیوں؟ کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ ان کو حق بات بتاتا تھا تو یہ اس کے مخالف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں سے، ان کے شر سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نصرت کے طور پر ساتھ چھوڑ دیا، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ افکلما جاءکم، کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول بما لا، وہ حکم لے کر، وہ چیزیں لے کر، لا تہوا انفسکم، کہ جس کو پسند نہیں کرتے، جس کو چاہتے نہیں ہیں تمہارے نفس، جو چیزیں تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی، جنہیں تم پسند نہیں کرتے، تو وہ احکامات لے کر تمہارے پاس آتے کہ اللہ کا حکم پورا کرو اور میری نصرت کرو، میری تابعداری کرو، تو یہ کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے مخالف ہو جاتے تھے۔ افکلما، کیا پس جب کبھی جاءکم، آتے تمہارے پاس رسول، بما، ان چیزوں کو لے کر، ان احکامات کو لے کر، لا تہوا انفسکم، نہیں پسند کرتے تمہارے نفس جن باتوں کو، استکبرتم، پھر تم تکبر کرتے، سرکشی کرتے، مخالفت کرتے۔ تو تکبر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تکبر حقیقی ہے۔ تکبر حقیقی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اور دوسرا تکبر مجازی ہے کہ انسانوں کے اندر اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ تو یہ جو تکبر حقیقی ہے قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ کافروں کے سامنے جس وقت اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو تکبر کرتے ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ تو یہاں بھی اسی تکبر حقیقی کا ذکر ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب انبیاء کرام تشریف لاتے تو دو گروہ ہو جاتے یہودیوں کے، ایک گروہ تکذیب کرتا، جھٹلاتا، بات نہ مانتا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرا گروہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کو شہید کر دیتا۔ فَفَرِيقًا، پس ایک گروہ، ایک جماعت، کذبتم،
پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو۔ تو یہ انبیاء کی اس طرح دو جماعتیں بن گئیں، ایک کو انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، ایک کو شہید کیا۔ اور آگے سے جواب کیا دیتے تھے جب انبیاء کرام ان کو دعوت دیتے؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دل غلف غلاف کے اندر ہیں۔ جس طرح قرآن مجید ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، تو غلاف کے اندر قیمتی چیز ہوتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو ہمارے عقائد ہیں ہم نے ان کے اوپر کپڑا چڑھا دیا ہے، پردہ چڑھا دیا ہے، غلاف لگا دیا ہے، کیونکہ وہ عقائد ہمارے بڑے اچھے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور آپ کی بات کو مان نہیں سکتے، لہٰذا آپ کی بات کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دلوں کے جو دل ہیں ان کے اندر جو قیمتی عقائد ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہم نے کپڑے چڑھا دیے، پردے چڑھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو قیمتی خزانے ہیں ان پر تم نے پردے چڑھائے ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لعنت ہونے کی وجہ سے اب تم جو ہے اس بات کو قبول نہیں کر رہے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، جس وجہ سے تمہارے اوپر یہ بدبختی آ چکی ہے کہ اب تمہارے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلاً، پس بہت ہی تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، فقلیلا ما، پس بہت ہی تھوڑے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودیوں میں سے جو ہے بہت تھوڑے سے لوگ مدینے کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، عیسائیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد تھی، نصارہ کی، جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، لیکن یہودی جو ہے وہ بہت ضدی قوم تھی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے، اس غضب کی وجہ سے بہت کم لوگ ان کے ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب یہاں سے ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن پاک آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی، آپ کو جھٹلایا۔ اور آپ کے آنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، یہ کیا کرتے تھے، جب ان کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا کفار میں سے، تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین، جو آخر میں آپ نبی مبعوث فرمائیں گے، جو نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے مخالفین پر فتح عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں جو نبی آئیں گے ان کے وسیلے اور واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے مخالفین پر فتح عطا فرما دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دیتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن پاک، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یعنی سچی کتاب ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، معہم، جو ان کے پاس ہیں۔ تو قرآن پاک پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، ان کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا اگر یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان گزشتہ سابقہ کتابوں کو بھی جھٹلانے والے ہیں، لہٰذا قرآن کی تکذیب باقی کتابوں کی بھی تکذیب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگنے والے، فتح طلب کرتے تھے، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، تو کافروں کے خلاف یہ فتح مانگتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور واسطے سے۔ فلما، پس جب، جاءہم، آ گئے ان کے پاس، ما، وہ ہستی یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، عرفوا، اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی رسول ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہیں،
کفروا بہ، تو ان کا رویہ کیا تھا، ان کا سلوک کیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ یہودی علماء میں سے تھے، بڑے بڑے علمی گھرانے کے تھے، ان کے سب خاندان والے تورات کا علم رکھنے والے تھے۔ تو چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی صاحبہ جو کہ بڑی عالمہ تھی، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کے متعلق پوچھتا رہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتلاتے رہتے، میری پھوپھی صاحبہ مجھے بتلاتی تھی کہ آپ کی یہ نشانیاں ہیں، چنانچہ وہ نشانیاں میں نوٹ کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اقدس کے اندر آیا، آپ مدینے میں تشریف لائے، تو میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ افش السلام، کہ سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں۔ تو یہ 4 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی، آپ کی علامات کو دیکھتے ہی اسلام قبول کیا۔ تو یہودیوں کا پتہ چلا کہ وہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردے کے پیچھے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیے گا کہ وہ میرے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، میرے متعلق کیا خیالات ہیں ان کے۔ تو جب یہودی آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف، کہ تم میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شخص ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹھے ہیں، وَعَالَمُ وَإِبْنُ أَعْلَمِنَا، کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، هُوَ أَفْضَلُ وَإِبْنُ أَفْضَلِنَا، کہ وہ بڑے افضل ہیں اور افضل شخص کے بیٹے، وہ بہترین ہیں اور بہترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ یہ چند صفات ان کی بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہاری کیا نظریہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے باہر آئے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو یہود وہیں پر تبدیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ شر و ابن شرنا، کہ یہ تو بدترین شریر آدمی ہے اور شریر آدمی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے مقصد کی طرف آ رہا ہے، ہمارے کام آ رہا ہے اور ہمارے نظریے اور سوچ رکھنے والا ہے، تو اس وقت تو اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے، لیکن جب دیکھا کہ اب انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا ہے تو ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو فرمائی۔ تو یہودی جو ہے وہ ایسے پہچانتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے انسان اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے ایک بڑے ہجوم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں کی، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اب اس کفر کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے وسیلے کے متعلق، کہ وسیلے کسی بزرگ کے ذریعے سے، کسی نبی کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جس کے ذریعے اور واسطے سے دعا کر رہے ہیں، آپ اس کو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کے وسیلے سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جائے گا دعا کا قبول کرنا۔ اگر اس ذریعے سے آپ دعا کرتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے اور اللہ کا بڑا قریبی ہے، اگر میں اس کے وسیلے سے دعا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے۔ اس طرح وسیلے سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح سے دعا کریں کہ یہ اللہ کا بڑا قریب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے، اس کے اعمال کی برکت سے، اس کی دوستی کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ تو یہ ضروری نہ سمجھا جائے اس کو کہ میں اس وسیلے سے دعا کروں گا تو اللہ پر لازم ہو جائے گا دعا کو قبول کرنا، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ فلما جاءہم، پس جب آگے ان کے پاس، ما وہ شخصیت، وہ ہستی،
عرفوا به عرفوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پہچان لیا، آپ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ کفروا به، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اس انکار کا انجام کیا ہوا؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ تو ان آیات کریمہ میں اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ یہودی جو ہے وہ اپنی ضد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قائم تھے، ان کے بعد دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، اس وقت بھی اپنی ضد پر قائم تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، قرآن نازل ہو گیا، تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ اسی ضد پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔